الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلد طیبۃ ورب غفور۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 15 ہے، جس کو ہم نے ان آیات کے زمرے میں شامل کیا ہے جو آیات اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت کاملہ پر گفتگو کرتی ہیں۔ اس آیت میں سورہ سبا کی آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالی قوم سبا پر جو انعام کیے تھے ان انعامات میں سے بعض کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ قوم سبا جہاں پہ آباد تھی اس مقام پر، یعنی آباد ہونے والے مقام پر قوم سبا کے لیے بہت ساری نشانیاں تھیں۔ قوم سبا کے مسکن اور رہائش کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نشانیاں بنائیں، ان کے اوپر ایسی نعمتیں نچھاور کی کہ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی تصور کی جائے، مانی جائے۔ نشانی کیا تھی؟ جنتان عن یمین و شمال، ہرے بھرے باغات بنائے قوم سبا کی رہائش کے پاس، یعنی بہت ہی خوبصورت رہائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جگہ کو فراہم کیا۔ اس کے بعد کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کو جہاں پہ رہائش کے لیے بہت ہی اچھا مقام عنایت فرمایا، وہیں پہ قوم سبا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثمرات کے، فواکہ کے، پھلوں کے، رزق کے دروازے کھول دیے اور ان کو اجازت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق عطا کی ہے تم کو، اس سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ واشکروا لہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ اس آیت میں محل شاہد کلوا من رزق ربکم، کلو یعنی استفادہ کرو، جو کھانے والی چیز ہے کھاؤ، جو پینے والی چیز ہے پیو، جو استعمال کرنے والی چیز ہے اس کو استعمال کرو۔ من رزق ربکم، من رزق ربکم، جو تمہارے رب نے تم کو عطا کیا ہے۔ یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، رزق کی اضافت اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنی طرف کی، من رزق ربکم۔ لہذا ہمارے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے پاس کھانے کی فراوانی ہے، غذا کی فراوانی ہے، رہائش کے لیے بہت ہی عمدہ مکان ہے، بہت ہی عمدہ جگہ ہے، بہت ہی خوبصورت منظر ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، تو یہ کسی دوسرے کی محنت کا نتیجہ ہے یا ہماری یہ چوائس ہے، ہماری قد و کاوش کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ ہے۔ ہمارے تصور میں بالکل بات نہیں آنی چاہیے، ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ لہذا چاہے جتنی خوبصورت ہم جگہ پہ رہیں، چاہے جتنی ہمارے پاس مال کی فراوانی ہو، ہر ایک جگہ پہ، ہر ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کا ہمیں پابند بن کر کے رہنا ہے، کیونکہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو عطا کی ہیں۔ اس کے بعد سورہ سبا آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورۃ سبا آیت نمبر 35 اور 36، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا قوم سبا کے اوپر، وہیں پہ قوم سبا نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کس اعتبار سے کی اس کا تذکرہ کیا، کہا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا۔ یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ مال والے ہیں، ہم تو بہت زیادہ تعداد میں ہیں، یعنی ہمارے پاس بچوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس اموال کی کمی نہیں ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو پھر ہمیں مال کیوں عطا کرتا، کیوں ہمیں ذریت عطا کرتا؟ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہم عذاب سے دوچار نہیں کیے جائیں گے،
اللہ تعالیٰ ہمیں گرفت میں نہیں لے گا، یہ نظریہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور یہ نظریہ آج کے دور میں جہاں دینداری کی کمی ہے، بہت جلدی اس نظریے کی ترویج ہوتی ہے، اشاعت ہو جاتی ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کا گنہگار ہوتا تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر اپنی نعمتوں کو نچھاور کرتا؟ نہیں نچھاور کرتا۔ یعنی کہ جو میں کام کر رہا ہوں، جو چوری کر رہا ہوں، جو ڈکیتی کر رہا ہوں، جو دوسرے کا حق مار رہا ہوں، جو دوسرے پر ظلم کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں میں صحیح کر رہا ہوں۔ کیوں صحیح کر رہا ہوں؟ کیونکہ اگر غلط کر رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے ان ساری چیزوں سے اتنی فراوانی نہیں نوازتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتلا دیجئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہم اصحاب اولاد ہیں، ہم اصحاب ذریت ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ اپنی عذاب کی گرفت میں نہیں لے گا، تو ان کو یہ بات بتلا دیجئے، اس حقیقت کا اشکارا کر دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ تمہارے ظلم و ستم کی وجہ سے، تمہارے عدم انصاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو بھوکا نہیں مارے گا، تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو بھوکا نہیں مارے گا۔ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے رزق میں کشادگی پیدا کر دیتے ہیں، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق میں تنگی پیدا کر دیتے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے، اکثر لوگ اس حقیقت سے غافل ہوتے، سمجھ نہیں پاتے کہ رزق میں تنگی یعنی فقیری، محرومی، غریبی اور رزق میں وسعت، امیری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ محل شاہد واضح ہے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ سورہ سبا ہی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر اسی طرح کی آیت ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر لہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ یہ آیت بہت ہی اہم ہے اس تصور کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ ہماری محنت کی کمائی ہے، ہماری پراپرٹی، اگر اس میں سے ہم غریبوں کی مدد کریں گے، مسکینوں کی مدد کریں گے یا دوسروں پہ خرچ کریں گے تو ہماری اس پراپرٹی میں کمی آ جائے گی، نقص آ جائے گا۔ اس تصور اور اس توہم کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت بہت ہی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو امیر بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، من شَيْءٍ، شَيْء کلمہ عموم میں سے، جو بھی چیز تم خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تمہیں بہترین بدلہ دے گا۔ جو بھی ہم خرچ کریں گے، کیا ہم پیسہ خرچ کریں گے، اپنی مال و دولت خرچ کریں گے، ہمارے مال و دولت میں کمی آ جائے گی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے خرچ کرنے سے ہماری پراپرٹی میں کمی آ جائے گی، ہماری ملکیت میں نقص پیدا ہو جائے گا، ہم فقیر ہو جائیں گے، قلاش ہو جائیں گے، تو اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق، اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، لہذا جب وہ کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو تو ہمیں خرچ کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور، کہ ہمارے مومنین بندے وہ ہیں، ہمارے متقین بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ اور یہیں پہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں کہ ہم لوگوں نے بہت سارے مقامات پہ افراط اور تفریط سے کام لیا ہے، جیسے قرآن ہے، جو علماء کی کیٹیگری ہے، یعنی جو کچھ پڑھے لکھے ہیں، ان لوگوں نے قرآن کی تلاوت کو گویا عبث قرار دے دیا اور سب سے زیادہ زور دی قرآن کے تدبر پہ، کہ اگر قرآن کے معانی پہ غور و فکر نہیں کرو گے، اس کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو قرآن کا پڑھنا بیکار ہے۔
یہ تجاوز ہے حد سے۔ اور جو عالم نہیں ہے ان لوگوں نے کہا قرآن کے نازل ہونے کا مقصد صرف اس کی تلاوت ہے، لہذا ہمیں صرف قرآن پڑھنا چاہیے، اس کے معانی مطلب کیا ہے اس سے ہمیں لینا دینا نہیں، اس کے مطابق عمل کرنا ہے کہ نہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ دونوں طرف سے افراط و تفریط ہے۔ قرآن جہاں تدبر کے لیے ہے وہیں پہ تلاوت کے لیے بھی ہے، لہذا قرآن کی تلاوت کو قرآن کی تلاوت کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا کہ تدبر کے نام پہ کسی بھی عالم کی کتاب لے کر کے ہم بیٹھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کو چھوڑ دیں جس نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کے کلام کو نہ پڑھیں قرآن سمجھنے کے لیے، بلکہ ایک مخلوق کے کلام کو ہم باعث تبرک جان کر کے پڑھیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ جیسے قرآن تلاوت کے لیے نازل کیا گیا ہے ویسے ہی قرآن تدبر کے لیے بھی نازل کیا گیا ہے، ویسے ہی قرآن عمل کے لیے بھی نازل کیا گیا ہے۔ لہذا اگر کوئی قرآن پہ تدبر نہیں کر سکتا، قرآن کے آیات کا تدبر نہیں کر سکتا، تو پھر وہ قرآن کی تلاوت ضرور کرے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور مومنین بندے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جہری طور پہ، کھلے طور پہ، چھپے طور پہ وہ خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے ان ساری تکالیف کو برداشت کرنے کا، ان ساری چیزوں کے تحمل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یرجون تجارتا لن تبور، ایسے تجارت کی وہ لوگ امید کرتے ہیں جس تجارت میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا، کبھی کساد بازاری نہیں آئے گی۔ اور وہ تجارت کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے ان کے نفس کو، ان کے مال کو خرید لیا ہے اور اس کے مقابل میں عطا کیا ہے جنت۔ اس آیت کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ لہذا یہ سارے لوگ ان تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، ساری چیزوں کا تحمل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے اعزاء اقارب کے اوپر، اپنی معاشرے اور سوسائٹی میں رہنے والے بے کس اور لاچار مجبوروں پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ ان ساری چیزوں کے پیچھے صرف ایک ہی چیز چاہتے ہیں، وہ ہے جنت، اور جنت کا سودا کبھی گھاٹے کا سودا نہیں۔ آیت واضح ہے، محل شاہد وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، لہذا خرچ کرنے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے جب دینے والا ہی، ہم کو عطا کرنے والا ہی کہتا ہے کہ تم میرے مال کو خرچ کر دو۔ سورہ فاطر آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ ہر قسم کی شفاعت اور سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مختص ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی سفارش اور شفاعت کو اپنے لیے مختص قرار دے دیا ہے؟ کیونکہ اسی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اور اسی کے پاس لوٹ کر کے سارے لوگ جائیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 47 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ جب کفار سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو، کس میں سے خرچ کرو؟ جو تم نے کمایا ہے، جو تمہاری ملکیت ہے، جو تمہاری پراپرٹی ہے، نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تم کو نہ عطا کرتا تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ تو کیا کہتے ہیں؟ قال الذین کفروا، یہ کفار کہتے ہیں للذین آمنوا، مومنوں سے استہزاء کے طور پہ، انطعم، کیا ہم ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کریں، کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانا کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا تو کھانا کھلا دیتا۔ یعنی مومنین تم یہ پرچار کرتے ہو کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی چاہتا تو دے دیتا، تو پھر ہم کیوں تمہیں کھانا کھلائیں، کیوں ہم تمہاری مدد کریں؟
یہ استہزاء کے طور پہ کفار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ کفار کا قول ہے کہ مومنوں سے استہزاء کے طور پہ کہتے ہیں تم لوگ کھلی گمراہی میں ہو۔ اب یہی چیز انسان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آج ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، یہ قوت اور طاقت عطا کرنے والا ہم کو کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ ایک معمولی سی بیماری آ جائے، ہمارا سارا بزنس چوپٹ ہو جائے گا جو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ معمولی سی خلل آ جائے، ساری کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ جہاں ہم بہت امیر تھے بالکل خط افلاس کے نیچے آ جائیں گے ایک دن کے اندر۔ لیکن انسان اپنی طاقت کو سب کچھ سمجھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگ، دنیا کے تمام لوگ، چاہے جتنا اس کے پاس مال ہو، چاہے جتنی اس کے پاس قوت و صلاحیت ہو، سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو بے نیازی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تم اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے تو تمہارے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا ہے تم معصیت کو ترک کر دو تمہارے فائدے کے لیے۔ اگر سارے کے ساتھ دنیا کے سارے لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر دنیا کے تمام انس و جن اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے بن جائے، متقی بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کا اس میں ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے دنیا کے سارے انسان و جن اگر اللہ تعالیٰ کے فاسق و فاجر بندے بن جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ لہذا جو چیزیں تم کو بتلائی جا رہی ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے بتلائی جا رہی ہیں، تمہارا خود اس میں فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 9 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان لوگوں کے پاس تمہارے اس رب کی رحمت کے خزینے ہیں جو رب غالب ہے اور عطا کرنے والا ہے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یعنی ایسا رب جس نے پیدا کیا، کیا اس کی رحمت کے خزانے ان لوگوں کے پاس ہیں، انسانوں کے پاس ہیں؟ جس کو مرضی ہوگی اس کو دیں گے، جس کو مرضی ہوگی نہیں دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف بتلائے، العزیز یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہے، الوہاب اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ لہذا جو ان کے پاس مال و دولت ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ اس مال و دولت کو ہلاک و برباد کر دے۔ الوہاب اللہ تعالیٰ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ چاہے تو ساری چیزوں کو چھین لے، چاہے تو وہ ساری چیزیں کسی دوسرے کو عطا کر دے۔ سورہ صاد ہی میں دوسری آیت ہے، آیت نمبر 10، اسی کے بعد ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب۔ یہ ایک سوال ہے کہ تمہارے پاس نہ تو رب کی رحمت کے خزائن ہے، نہ ہی تمہارے پاس آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، پھر تمہیں غرور کس کا ہے، تمہیں گھمنڈ کس کا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اسی کے پاس ساری چیزوں کا خزینہ ہے، اسی کے پاس آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ لہذا جب وہ تمہیں مال عطا کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو، مال کمانے کے لیے جو طریقہ بیان کرتا ہے اس طریقے کو اپناؤ، جن طریقوں اور راستوں سے روکتا ہے ان طریقوں اور راستوں سے رک جاؤ، مال جہاں پہ خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے اس جگہ پہ خرچ کرو، اور جتنی مقدار میں خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے اتنی مقدار میں خرچ کرو، نہ ہی بخالت اور شح سے کام لو، نہ ہی اسراف اور تبذیر سے کام لو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے کی جو آیات ہیں انشاءاللہ کل اور پرسوں میں 101 آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت پہ دلالت کرتی ہیں، اور ہم لوگ پہنچ چکے ہیں آیت نمبر 74 تک، 74 تک، یعنی 76 آیات اور 36 آیات اور باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔